یو کے جانے والی جو پاکستانی فیملی ہے اس کو کتنے سال کی سزا سنائی گئی ہے اور انہوں نے حرکت کیا کی وہاں پہ جا کے. پاکستانی فیملی جو ہے وہ یو کے جاتی ہے اور وہاں پہ جا کر گرفتار ہو جاتی ہے 2 سالوں بعد ہی. ایسا انہوں نے کیا کیا, یہاں پہ تو کرتے ہی تھے, یو کے جا کر بھی باز نہ آئے. پہلے تو یہ مانے ہی نہیں ہیں اور اس کے بعد جب ان کی پیشی ہوئی عدالت کے اندر, کورٹ کے اندر, تو پھر انہوں نے اقبال جرم کر لیا کہ ہم نے ان کی جو بہن ہے, اور اس کے بعد عدالت نے جو ہے وہ اپنا فیصلہ سنایا. اور کتنی سزا ہوئی ہے تینوں کو. تو سوچ سمجھ کے پلاننگیں کیا کریں, کیونکہ وہاں پہ آپ کو پھر جو سزا ملتی ہے نا وہ پھر آپ کو بھگتنا پڑتی ہے. سزا کیا ہوئی ہے, کتنی دیر کی ہوئی ہے, اس ولاگ میں بتانے جا رہی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. سب سے پہلے کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. پاکستان سے ایک فیملی یو کے جاتی ہے. سربراہ کا نام ہے احمد, بیگم کا نام ہے نادیہ اور بیٹی کا نام ہے عائشہ. تو وہاں پہ جا کر جو ہے جاب کی تلاش میں ادھر ادھر پھرتے ہیں, اور اس کے بعد ان کو ایک جو ان کی بیٹی ہے ان کو ایک جاب ملتی ہے. ایک 80 سالہ گوری خاتون کے گھر جو ہے انہوں نے اس کی ٹیک کیئر کرنی ہوتی ہے, اس کو دیکھنا ہوتا ہے, اس کی لک آفٹر کرنے کے لیے عائشہ جس کی عمر تقریباً 27 سے 28 سال ہے, اس کو جاب مل جاتی ہے. وہ جا کر اس کی دیکھ بھال کرنا شروع ہو جاتی ہے. جو گوری خاتون تھی وہ کافی امیر خاتون اور اس کا کافی بڑا بنگلہ جس کے اندر وہ رہتی تھی اور اکیلی تھی, اور اس کے پاس جا کر یہ اس کی دیکھ بھال کرتی ہے. اس کے بعد یہ اپنے والد کو بھی ملواتی ہے اور اپنی والدہ کو بھی ملواتی ہے کہ میں ان کے ساتھ جو ہے کام کر رہی ہوں, ان کے گھر پہ جاب کر رہی ہوں, ان کو میں جو ہے وہ دیکھ بھال ان کی کر رہی ہوں. تو والدہ اور والد جو ہیں وہ لالچی نکلتے ہیں, پلاننگ بناتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ اتنی امیر خاتون ہے تو اس کی جائیداد جو ہے کس طریقے سے اس کو ہڑپ کیا جائے. اور وہ ایک لمبی پلاننگ کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ سب سے پہلے نا اس کے بینک میں بہت پیسہ ہے, وہ پیسہ کیسے نکلوایا جائے. پاکستانی ہیں سارے نہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ اکثر ہی پاکستانیوں نے جگہ جگہ پہ جو ہے وہ منہ کالا کروایا پاکستان کا, کہ اس طرح سے جا کے وہ حرکتیں کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے اس کے بینک سے ہم پیسے نکلوانا شروع کرتے ہیں. ان کا کریڈٹ کارڈ چوری کیا اور کسی طریقے سے کامیاب ہو گئے بینک کے اندر سے پیسے نکلوانے کے لیے. ڈیلی کا انہوں نے 500 پاؤنڈ بھی جو ہے وہ بینک سے نکالا. کافی حد تک جب پیسے نکال لیے, اس کے بعد جو ہے اسی گوری خاتون کا ایک 70 سال کا بھائی دوسری جگہ رہتا ہے, وہ اس سے سیپریٹ رہتا ہے کیونکہ یہ دونوں بہن بھائی علیحدہ علیحدہ رہتے ہیں. تو انہوں نے اسی کے ذریعے ان کے گھر میں بھی دیکھ بھال اس کی بھی کرنی شروع کر دی. عائشہ اس کے گھر بھی جانا شروع ہو گئی, اور والدین نے بھی کہا کہ یہ بھی کافی امیر ہے, اس کا بھی کچھ نہ کچھ کریں اور اس کی جائیداد اپنے نام کرواتے ہیں جو بھی ہے. ان کے گھر کام کرتی رہی, اس کی دیکھ بھال کرتی رہی, اور اس کے بھی کریڈٹ کارڈ سے پیسے نکالنا شروع کر دیے. اس کے بعد ان کو کوئی چوٹ لگی, وہ گر گئے اور ان کی ٹانگ جو ہے وہ فریکچر ہو گئی. ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا, اور ہاسپٹل جانے کے بعد کافی ان کی حالت سیریس ہو گئی, جس پر انہوں نے یہ پوری فیملی نے ایک بہت بڑا اور پلان رچا کہ ہم جو ہے اس کے اگر دستخط کر لیں اور ایک وصیت نامہ لکھ لیں کہ لگتا ہے کہ یہ بابا جی جو ہیں یہ مرنے والے ہیں, تو ان کے مرنے کے بعد ان کا تو دنیا میں ہے کوئی نہیں, ان کی جائیداد کا وارث کون ہوگا. انہوں نے ایک جھوٹی جو ہے وہ وصیت لکھ کر اپنے پاس محفوظ کر لی, اس کے اوپر دستخط بھی کر لیے. سگنیچر جو ہے وہ چیلنج بھی ہو سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اب انتظار کریں گے کہ جیسے یہ مرے گا پھر ہم اس کا تھم جو ہے وہ لگا لیں گے. لوگ کس طرح کی پلاننگ کرتے ہیں. وہ بابا جی جو ہیں, گورا بابا جو ہے وہ مر جاتا ہے, اور اس کے بعد مرنے کے بعد ان کی ڈیڈ باڈی ان کے حوالے کی جاتی ہے, کیونکہ یہ اس کے سربراہ ہوتے ہیں, یہی ان کو سنبھالتے ہیں, یہی ان کی ٹیک کیئر کرتے ہیں. 2019 کی یہ بات ہے, اور بابا جی کا, مرے ہوئے بابا جی کا جو ہے تھم لگا کے ساری وصیت ایک سائڈ پہ کر لی. ان کو دفنانے کے بعد پھر جا کے انہوں نے چیلنج کیا کہ مرنے کے بعد ساری جائیداد جو ہے, ساری پراپرٹی جو ان کا گھر ہے, سب کچھ وہ عائشہ کے نام کر کے گئے ہیں. جس پر ایک سرسری سی ویریفیکیشن ہوئی, لیکن ڈیٹیل سے نہیں جانا گیا کہ یہ لوگ فراڈ کر رہے ہیں. اس کے کچھ عرصے بعد جو ہے ایجنسیز جو تھیں ان کو کچھ شک پڑا, انہوں نے ان کی ریکی کی اور سارا پتہ کیا, تو پتہ چلا کہ یہ فراڈ کر رہے ہیں. پہلے تو یہ مانے ہی نہیں ہیں, اور اس کے بعد جب ان کی پیشی ہوئی عدالت کے اندر, کورٹ کے اندر, تو پھر انہوں نے اقبال جرم کر لیا کہ ہم نے ان کی جو بہن ہے ان کے بھی پیسے نکالے ہیں, اور ان کی یہ ساری جائیداد جو ہے یہ جھوٹی وصیت ہم نے لکھی تھی, انہوں نے اپنی جائیداد ہمارے نام نہیں کی. اور اس کے بعد عدالت نے جو ہے وہ اپنا فیصلہ سنایا, اور کتنی سزا ہوئی ہے تینوں کو. جو احمد ہے جس کی عمر
47 سال بتائی جا رہی ہے، اس کو سزا ہوئی ہے 6 سال کی۔ جو اس کی بیگم نادیہ ہے اس کی عمر تقریباً 59 یا 57 بتائی جا رہی ہے، اس کو بھی 6 سال کی سزا ہوئی ہے۔ جو عائشہ ہے جس کے نام پہ یہ سب کچھ پراپرٹی کی گئی تھی، جو دونوں بابا اور ماں جی جو تھی، جو اماں جی ایک گوری تھی ان کی خدمت کرتی تھی، اس کو سزا جو ہے وہ بڑی کم دی گئی ہے، اس کو 1 سال اور 7 مہینے کی سزا سنائی گئی ہے۔ اور اگر یہ ان کے گھر ویسے ہی کام کرتے رہتے، ان کی ویسے ہی دیکھ بھال کرتے، تو میرے خیال میں وہ ہم سے کم از کم مسلمانوں سے اچھے ہیں، جو کہ ہیومن کا اتنا خیال رکھتے ہیں، انسانیت ان کے اندر زندہ ہے، تو وہ پھر بھی ان کا بڑا کچھ کر سکتے تھے، ان کو بڑا کچھ دے سکتے تھے۔ انہوں نے چوری کی، ان کی جائیداد ہڑپ کرنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد جھوٹی جو ہے ایک انہوں نے وصیت لکھ ڈالی، اور جو بوڑھی گوری تھی اس کے اکاؤنٹ سے بھی پیسے نکالے، اور اب تینوں جو ہیں وہ اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے جیل کے اندر بند ہیں۔ دونوں کو تو 6 سال سزا ہوئی ہے، پتہ نہیں اتنی زندگی ہے بھی کہ نہیں، اندر ہی جل مر سڑ جائیں گے۔ جو بیٹی ہے وہ 1 سال 7 مہینے بعد باہر آ جائے گی، اس کے بعد باہر آنے کے بعد اس کو ڈیپورٹ کیا جائے گا یا وہیں پہ لنڈن میں رکھا جائے گا، یہ تو ابھی نہیں۔ لنڈن میں ایک رہتے ہیں اورنگزیب بیگ، انہوں نے یہ جو ہے اس کی پوری انویسٹیگیشن کر کے یہ ایک ولاگ بنایا ہے کہ پاکستانیوں کا یہ حالت، میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ یو کے جانے والی جو پاکستانی فیملی ہے اس کو کتنے سال کی سزا سنائی گئی ہے، اور انہوں نے حرکت کیا کی وہاں پہ جا کے۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ اپنے ملک میں تو چوری کرتے ہیں، لیکن باہر جا کر بھی وہ نہیں سدھرتے، لیکن ان کو اتنا نہیں پتا کہ وہاں کے قانون بہت سخت ہیں، اگر ذرا سی بھی آپ نے غلطی کی تو اس کی سزا آپ کو جو ہے اس کی ملے گی، کیونکہ قانون جو سزا دیتا ہے وہ آپ کو پھر بھگتنا پڑتی ہے۔ یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا، یہاں پہ تو سزا ملتی ہی نہیں ہے، بلکہ اتنے تک کیس ہو جاتے ہیں سزائیں نہیں ملتی، بہت کم ملتی ہیں۔ لیکن باہر جا کر اگر آپ جاتے ہیں سعودیہ، پوری دنیا میں کہیں بھی، تو سوچ سمجھ کے پلاننگیں کیا کریں، کیونکہ وہاں پہ آپ کو پھر جو سزا ملتی ہے نا وہ پھر آپ کو بھگتنا پڑتی ہے، اور کبھی کبھی عمر قید بھی سزا ہوتی ہے، اور 6 سال بھی کم نہیں ہے، قید کا ایک دن بھی گزارنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ پاکستانی فیملی کا حال تھا جو یو کے گئی، اور جا کر ان تینوں سربراہ جو تھے جنہوں نے پلاننگ کی، اور جو بیٹی ہے انہوں نے ساتھ مل کے ساری پلاننگ کر کے ایک بوڑھے جو سینئر سٹیزن تھے، ان کے 80 اور 70 سال کے بہن بھائی، ان کے ساتھ فراڈ کیا، تو فراڈ کا یہ کیس سامنے آیا۔ تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان ہمارا اتنا پیارا ہے، یہ اتنی ترقی کر سکتا ہے، اور یہاں پہ نیتیں صاف ہوں اور محنت کرنے والے لوگ ہوں۔ اللہ حافظ۔